فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور اس میں حالات امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ 6 اور کتاب کے صفحہ نمبر 60 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے جس چیپٹر کو پڑھنے کا آغاز کیا تھا کہ جس کا عنوان تھا کہ ذات باری اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، جس میں کہ ہم نے 12 ہیڈنگز یعنی 12 اس میں مزید ٹاپکس کے حوالے سے جان لیا تھا، اور میرا خیال تھا کہ وہ 12 میں مکمل ہو گیا، نہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ہم آگے چلے تو 13ویں نمبر پہ مزید ایک ہیڈنگ ہے کہ جس کا عنوان ہے سرور انبیاء، اور اس میں مزید 5 سب ہیڈنگز ہیں، وہ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے ہے ماں کی بے قراری۔ اس میں تفصیلات یوں ہیں کہ کتاب کامل الزیارت میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ کرۂ ارض پر تنہا ایک ماں تھی جسے یہ علم تھا کہ میرے صدف عصمت میں پرورش پانے والا بیٹی نہیں بیٹا ہے، مگر بائیں اس نے کبھی دل میں خوشی محسوس نہیں کی تھی، بلکہ ہر وقت مصروف گریہ و بکا رہتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، قبلہ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت مظلوم کربلا کا نور مقدس جبین مبین حضرت علی علیہ السلام سے منتقل ہو کر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے صدف عصمت میں آیا، ذات احدیت نے اسی دن نبی کونین کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمام واقع کربلا سے مطلع کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو تمام حالات بتا دیے تھے۔ جبرائیل نے ذات احدیت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھی دیا تھا کہ ولادت حسین علیہ السلام کے بعد حسین علیہ السلام شب و روز کہ جس وقت جس چیز کی خواہش کرے اسے بلا تاخیر مہیا کر دیا کرنا اور دیر نہ کرنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ کو بھی اس طرح فرما دیا تھا کہ حسین علیہ السلام کی ہر خواہش کا بالعموم اور پیاس کا بالخصوص ہر وقت خیال رکھنا، کیونکہ حسین علیہ السلام پیاسے شہید ہوں گے۔ اور اب دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے میری امت اور 3 علم۔ تفصیلات ہیں کہ کتاب کامل الزیارات ہی میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کسی سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں یا علی علیہ السلام، میری زندگی میں تو مجھے جو تکلیف بھی پہنچے میں برداشت کر لوں گا، اگر میرے بعد تجھے یا تیرے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچی تو وہ میرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، قبلہ ہم آپ سے زیادہ عظیم تر نہیں ہیں، اگر آپ اپنی تکلیف برداشت کر لیں گے تو کیا ہم اپنی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، یا علی، بات صرف برداشت کر سکنے کی نہیں ہے، برداشت تو تم کر لو گے۔ میں اپنے مزار میں اس لیے تڑپتا رہوں گا کہ تم دنیا میں میری وجہ سے کانٹوں پر چل رہے ہو، اور میرے بعد بھی صدیوں تک کانٹوں پر چلتے رہو گے، اور
تم پر آنے والی ہر مصیبت کی وجہ میرا رشتہ اور میرا دین ہوگا۔ میں نے عرض کیا قبلہ اس وقت رونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یا علی ہاں، ابھی مجھے جبرائیل بتا کر گیا ہے کہ میرا حسین ساحل دریا پر پیاسا شہید ہوگا، کیا تجھے خاک کربلا دکھاؤں؟ میں نے عرض کی جی ضرور دکھائیں۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سرزمین کربلا سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر مجھے دی۔ میں نے جو ہی لے کر اسے سونگھا، میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ جب حسین علیہ السلام 2 برس کے ہوئے تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رک گئے، انا للہ پڑھا، آپ کی آنکھیں بہنے لگی۔ صحابہ نے عرض کیا قبلہ خیریت تو ہے، اس وقت رونے کا سبب؟ آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میرا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں یزید نامی شخص کے ہاتھوں پیاسا شہید ہوگا۔ آپ اس پورے سفر میں غمزدہ اور مغموم رہے۔ جب سفر سے واپس تشریف لائے تو ممبر پر آئے، امام حسن اور حسین علیہ السلام آپ کے سامنے بیٹھے تھے۔ واض و نصیحت فرمانے کے بعد دونوں بچوں کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، دایاں ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے سر پر اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھ کر فرمایا اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا نبی ہے، یہ دونوں میری پاکیزہ عطرت، میری طاہر ذریت اور میرے دل کا چین ہے۔ یہی وہ ہیں کہ جنہیں میں ان کے باپ کے ساتھ اپنی امت میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑوں گا۔ مجھے جبرائیل نے تیری طرف سے بتایا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے شہید ہوں گے، لیکن زیادہ مظلوم میرا یہ حسین بیٹا ہوگا، جس کے بچے بھی پیاسے شہید ہوں گے اور یہ خود بھی پیاسا وطن سے دور شہید ہوگا۔ اس کا لاشا پامال سمسپاں سین میم اور الف سین پہ الف نون غنہ اور سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا۔ اے اللہ، اے سید الشہداء، اے اللہ، اسے سید الشہداء بنانا، اس کے قاتل کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار رکھنا۔ مسجد میں موجود ہر شخص کی آنکھ اشک بار ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آج تو تم رو رہے ہو، لیکن کل اس کی مدد نہیں کرو گے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بہتی آنکھوں سے فرمایا اے لوگوں، میں اس دنیا سے جاتے ہوئے تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، ایک کتاب خدا اور دوسری میری عطرت و اہل بیت علیہم السلام۔ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر کے پہنچنے تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ میں ان دونوں کا منتظر رہوں گا اور تم سے صرف وہی کچھ پوچھوں گا جو مجھے حکم خدا ہوگا۔ میں تم سے مودت فی القربہ کے بارے میں پوچھوں گا۔ دیکھ لو، میرے پاس حوض کوثر پر میرے اہل بیت علیہم السلام کا بغض اور میری عطرت پر مظالم کا بوجھ لے کر نہ آنا۔ قیامت کے دن میری امت میرے پاس 3 حصوں میں بٹ کر 3 علم لے کر آئے گی۔ پہلا علم مکروہ حد تک اس قدر سیاہ ہوگا کہ اہل محشر اس کی سیاہی سے تڑپ جائیں گے۔ یہ لوگ آ کر میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور میں ان سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو، تو ان لوگوں کے دل سے میرا نام مٹ چکا ہوگا۔ یہ جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور آپ کی امت سے پکے موحد ہیں۔ میں کہوں گا کہ مجھے جانتے ہو، عرب و عجم کا احمد نبی ہوں۔ تو یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، موحد ہونے کی وجہ سے، میم واو ہے دال ہونے کی وجہ سے ہم نے دنیا میں آپ کی طرف کبھی کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا، اس لیے ہم آپ کا نام ہی بھول گئے ہیں، ہم آپ ہی کی امت ہیں۔ میں پوچھوں گا کہ میں تم میں اپنی امانت کے بطور 2 وزنی چیزیں اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت علیہم السلام چھوڑ کے آیا تھا، تم نے ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو یہ جواب دیں گے کہ جہاں تک کتاب خدا کا تعلق ہے تو اس میں سے تمام وہ آیات جو مشرکین اور بت پرستوں کے متعلق نازل ہوئی تھی، ہم نے آپ کی امت کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر آپ سے اور آپ کی اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی رکھنے والوں پر فٹ کر کے انہیں مشرک کہہ کر خارج از اسلام کر دیا تھا۔ اور جہاں تک آپ کی عطرت کا تعلق ہے تو ہم نے اولاً ان کے وجود کو روئے ارض سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور ثانیاً ان کے ذکر کو ہر اعتبار سے مٹانے کی کوشش کی تھی، کبھی بدعت کہہ کر، کبھی جاہلانہ مراسم کہہ کر، کبھی بے فائدہ کہہ کر، کبھی منشاء و مرضی اہل بیت علیہم السلام کے خلاف کہہ کر،
کبھی اصلاح محافل و مجالس کے نام سے، کبھی اصلاح اشیاء کے نام سے، اور کبھی فیس طے کرنے کو حرام کہہ کر، غرض یہ کہ جیسے بھی ہو سکا اور جس پلیٹ فارم سے ہو سکا ہم نے آپ کے اہل بیت کے وجود اور ذکر ہر دو کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میں ان لوگوں سے منہ پھیر لوں گا، ملائکہ انہیں دھکے دے کر حوض کوثر سے دور بھگا دیں گے۔ پھر دوسرا گروہ آئے گا، ان کے علم کی سیاہی پہلے علم سے بھی زیادہ محیب، میم ہے یہ بے، محیب اور ڈراؤنی ہوگی۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم آپ کی امت سے ہیں۔ میں پوچھوں گا کہ جو دو وزنی چیزیں، ثقل اکبر قرآن اور ثقل اصغر میری اہل بیت علیہم السلام، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر آیا تھا، تم نے ان سے کیا سلوک کیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے ثقل اکبر یعنی کہ قرآن کے احکام کی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر قدم پر مخالفت کی تھی، اور ثقل اصغر یعنی آپ کی ذریت کے لیے جگہ جگہ اتنے کانٹے بچھائے کہ وہ کسی ایک جگہ جمع ہو کر رہ تک نہ سکے، اور ان کی عظمت کو کم کرنے کی خاطر لوگوں کو درس دیا کہ وہی محترم ہے جو متقی ہے، آپ کے رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے بعد تیسرا گروہ آئے گا، ان کے پاس بھی سیاہ علم ہی ہوگا، لیکن ان کے علم کی سیاہی میں جاذبیت اور کشش ہوگی، ان کے چہرے سفید اور مکھڑے نورانی ہوں گے، علم کی سیاہی سے روشنی کی کرنیں پھوٹیں گی۔ ان سے میں پوچھوں گا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم کلمہ تقوی والے ہیں، ہم اہل حق میں سے باقی رہ جانے والے اہل حق ہیں، ہم نے آپ کے چھوڑے ہوئے ثقل اکبر کا ہمیشہ احترام کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ انسان ہونے کے ناطے بعض مقامات پر عمل نہ ہو سکا، لیکن عقیدت میں پکے رہے۔ آپ کے دوسرے ثقل اصغر کی محبت میں بے دین کہلوائے، غالی کہلوائے، لیکن جہاں کہیں ضرورت ہوئی، چاہے ہم نے دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤں سے آپ کی ذریت کی عظمت اور محبت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اپنی جان سے زیادہ محبت اہل بیت علیہم السلام سے کی، ان کے وجود کے مخالفین سے بھی لڑے اور ان کے ذکر کے مخالفین سے برسر پیکار ہوئے۔ ان لوگوں سے میں کہوں گا کہ آؤ میرے قریب آؤ، تم میرے ہو، میں تمہارا نبی ہوں، میرے پاس تمہارا نامہ اعمال روز آتا ہے، دنیا میں واقعاً تم اسی طرح تھے جس طرح کہہ رہے ہو، اور ان لوگوں کو میں حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا اور یہ لوگ سیراب ہو کر داخل جنت ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب یہاں پر تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے ندائے ملک، لکھا ہے کتاب بہار میں شرجیل ابن ابو عون سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میرے حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس دن حکم باری سے ایک ملک نے ارض و سما کے مابین ندا کی، اے مخلوق خدا، بابائے غم دنیا میں آ گیا ہے، لباس غم پہن لو اور دل کو غم آشنا کر لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنے والا یہ بچہ کرۂ ارض کا مظلوم ترین شہزادہ ہے۔ اس ندا سے فارغ ہونے کے بعد یہی فرشتہ میرے پاس آیا اور عرض کیا، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ بچہ کرۂ ارض کا مظلوم ترین فرد ہوگا، آپ کی امت کا بظاہر مسلمان اور بباطن کافر، سرکش اور فاسق گروہ اسے زمین کربلا پر شہید کرے گا، یہ اس کے مقتل کی خاک ہے۔ اس نے خاک کربلا مجھے دی اور کہا کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں اور دم آخر جس کو بھی اس خاک کا اہل سمجھے اسے دے دیں، اور بتا دیں کہ جب یہ خاک خون بن جائے تو وہ سمجھ لے کہ آپ کا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس ملک نے کچھ خاک کربلا اپنے پروں پر ڈالی اور سوئے آسمان پرواز کر گیا۔ ملائکہ کی جس صف سے بھی گزرا، انہوں نے اس ملک کے پروں سے اٹھنے والی خوشبو کی مہک سے متاثر ہو کر اس سے پوچھا کہ یہ خوشبو تو کس جنت سے لایا ہے؟ تو ملک نے جواب دیا کہ یہ کسی جنت کی خوشبو نہیں ہے، یہ خاک کربلا ہے جو مقتل حسین علیہ السلام، ابن علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔
راوی کا بیان ہے کہ آپ اپنی ہر تنہائی میں اس خاک کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھتے بھی تھے اور روتے بھی تھے، ساتھ ساتھ قاتل حسین علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے۔ اب چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ آئی ہے سامعین، کاش اللہ مجھ سے طاقت پرواز سلب کر لیتا۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں کہ کتاب منتخب ہی میں مروی ہے کہ حاملین عرش میں سے ایک ملک ہمیشہ زیارت نبی کونین کا شائق رہتا تھا۔ ایک دن اس نے ذات احدیت سے روئے ارض پر جا کر آن حضور کی زیارت کی اجازت مانگی۔ ذات احدیت نے اجازت دے دی اور فرمایا، جا زیارت بھی کر اور میری طرف سے میرے حبیب کے نام یہ پیغام بھی لے جا کہ تیرا یہ بیٹا تیرے بعد پیاسا اور مظلوم شہید ہوگا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ ملک روانہ ہوا تو دل میں سوچتا آ رہا تھا کہ کاش میں نے زیارت کی اجازت نہ لی ہوتی۔ اب میں کیسے بتاؤں گا کہ آپ کا نومولود فرزند مظلوم شہید ہوگا؟ اسی فکر اور پرواز کے دوران اسے ندائے قدرت آتی ہے کہ تیرا کام فکر نہیں، تیرا کام اطاعت حکم ہے۔ وہ ملک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شوق زیارت پورا کرنے کے بعد عرض کیا، قبلہ اگر اللہ میرے پر و بال سلب کر لیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ذات احدیت کا یہ پیغام دینے میں ہو رہی ہے کہ آپ کا حسین میدان کربلا میں 3 دن کا تشناؤ بے یار و مددگار پس گردن سے شہید ہوگا۔ اس کے قاتل جہنم کے اس طبقے میں ہوں گے کہ جس سے تمام طبقات جہنم گرم کیے جائیں گے۔ 5ویں نمبر پر ہیڈنگ ہے امین وحی جبرائیل علیہ السلام۔ تفصیلات ہیں کتاب بہار میں۔ جناب ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے۔ ان کے پیچھے پہلے امام حسن علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو دائیں زانوں پر اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں زانوں پر بٹھایا۔ کبھی آپ حسن علیہ السلام کا منہ چومتے اور کبھی حسین علیہ السلام کا گلا چومتے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، قبلہ یہ دونوں آپ کو بہت عزیز ہیں؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل وہ کون فرد ہے جسے اپنے دل اور آنکھوں سے محبت نہ ہو؟ اگر ان دونوں کو میں دل کہوں تو ایک دل ہے اور دوسرا دھڑکن ہے، اور اگر ان کو آنکھوں سے تشبیہ دوں تو ایک دائیں اور دوسرا بائیں آنکھ ہے۔ بھلا کون ایسا انسان ہے جو دل کے بغیر زندہ رہ سکے اور آنکھوں کے بغیر کچھ دیکھ سکے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، قبلہ میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا پیغام ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ذات احدیت کا درود و سلام کے بعد ارشاد ہے کہ حسن علیہ السلام کو تیری امت زہر سے اور حسین علیہ السلام کو بے دردی سے پیاسا پس گردن سے شہید کرے گی۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل اگر اللہ مجھے بھی اپنے دین پر قربان کر دے تو میری جان حاضر ہے۔ جب یہ بھی میری روح و دل ہیں تو یہ کیسے دین کی خاطر کسی قربانی سے دریغ کریں گے، یا میں کیسے انکار کروں گا؟ مجھے معلوم ہے کہ یہ جیسے بھی شہید ہوں گے دین خدا کی خاطر شہید ہوں گے اور مجھے سب کچھ قبول ہوگا۔ اور اب سامعین، اب یہاں پر وہ چیپٹر کہ جس کے کل 13 ہیڈنگز تھیں، جس کا نام تھا کہ ذات باری اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی پیشین گوئیاں، یہ ہم نے مکمل کر لی ہے اب ہم اگلے چیپٹر کی طرف، جو مین چیپٹر ہے اس کی طرف آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اللہ کی طرف سے نبی کونین کو حضرت علی علیہ السلام، جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب حسین علیہ السلام کی پیشین گوئی شہادت۔ آئیے تفصیل پڑھتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم کل 15 ہیڈنگز کے ساتھ بہت کچھ جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 1، اجر زیارت جنت۔ تفصیلات اس کی ہیں کہ کامل کتاب میں جابر نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی کونین خانہ اہل بیت
میں تشریف لائے۔ جناب ام المومنین ام سلمہ کا ہدیہ کردہ دودھ، مکھن اور کھجور رکھے تھے، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو پیش کیے۔ حضور نے تناول فرمایا اور مصروف نوافل ہو گئے۔ جب آپ نوافل سے فارغ ہوئے اور سجدہ شکر میں گئے تو بے ساختہ بآواز بلند گریہ کرنے لگے۔ ہم سب حیرت سے دیکھتے رہے، کوئی پوچھ نہ سکا۔ بالآخر کمسن حسین علیہ السلام اٹھے اور پہلو میں جا کر عرض کی، نانا جان، جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم بے حد شاداں و فرحاں ہوئے، لیکن آپ کے گریے نے ہمیں بھی پریشان کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا، بیٹے، جس طرح تم مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اسی طرح میں بھی تمہیں اکٹھے بیٹھا دیکھ کر خوش ہوا، لیکن ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر یاد دلایا ہے کہ محمد تیرے تمام اہل بیت شہید ہوں گے اور ان کے مزارات ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، نانا جان، کیا کوئی ہمارے مزاروں کی زیارت کو آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بیٹے، میری امت کا ایک قلیل گروہ تمہاری زیارت کو آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، نانا جان، کیا ہمارے زائرین کو ہماری زیارت پر آنے کا کوئی اجر بھی ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹے، ان کا کم از کم اجر یہ ہوگا کہ میں تمہارے زائرین کی خصوصی شفاعت کروں گا، تمام کو داخل جنت کروں گا اور وحشت قیامت سے انہیں محفوظ رکھوں گا۔ سامعین، دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ انجام قاتل۔ تفصیلات ہیں کہ کتاب منتخب میں ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں اس قدر خشک سالی ہو گئی کہ پینے کا پانی تک نہ رہا۔ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، ابا جان، ہم تو بڑے ہیں، جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں، لیکن میرے یہ دونوں بچے پیاس برداشت نہیں کر سکتے، خصوصاً حسین کے متعلق تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اسے پانی کی طلب زیادہ ہی رہتی ہے۔ آپ نے دونوں کو قریب بلایا۔ پہلے امام حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں زبان نبوت دی۔ جب امام حسین علیہ السلام سیراب ہو گئے تو پھر امام حسن علیہ السلام کے منہ میں اپنی زبان دی۔ امام حسن علیہ السلام بھی سیراب ہو گئے اور پھر آپ نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور باری باری دونوں کو بوسے دینے لگے۔ آپ غیر معمولی طور پر خوش ہو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل نے سلام و درود و رب جلیل کے بعد عرض کیا کہ حضور، ذات احدیت کا ارشاد ہے کہ تیرے یہ دونوں بچے بنی امیہ کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ حسن زہر سے شہید ہوگا اور حسین علیہ السلام پس گردن سے ذبح کیے جائیں گے، اور ان کے قاتل یوں تو اپنے کو آپ کی امت سے شمار کرتے ہوں گے، لیکن ان کا آپ کی امت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ آپ نے جبرائیل سے سوال کیا کہ کیا ان کے قاتلوں کو نجات ملے گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ دنیا میں ان پر ایسے افراد مسلط ہوں گے کہ جو ان کے کم سن بچوں تک کو قتل کر دیں گے، اور آخرت میں قوم کھانے کو اور جسم سے نکلنے والا پیپ پینے کو، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اور آخرت میں زقوم، زے قاف واو میم، زقوم کھانے کو اور جسم سے نکلنے والا پیپ پینے کو ملے گا۔ ذات احدیت نے انہی کے قاتلین کے عذاب پر خود اپنی تعریف فرمائی ہے، اور یہاں پر عربی کی ایک لائن ہے، ساتھ ہی اس کا ترجمہ ہے کہ ظالم قوم کی نسل ہی ختم کر دی گئی ہے، رب العالمین اللہ کی حمد ہے۔ اور اس کے بعد آپ کبھی امام حسن علیہ السلام کی طرف اور کبھی امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کافی دیر تک فرماتے رہے کہ اللہ تمہارے قاتل پر لعنت کرے، اللہ تمہارے غاصب حقوق پر لعنت کرے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، نمبر 3، نبی اکرم پراگندہ۔ لکھا ہے کہ کتاب ارشاد شیخ مفید میں ام المومنین ام سلمہ سے مروی ہے کہ ایک رات سرور انبیاء گھر سے باہر تشریف لے گئے
اور اس طرح غائب ہوئے کہ تلاش بسیار کے بعد کسی کو بھی نہ مل سکے۔ کافی دیر کے بعد رات گئے واپس تشریف لائے تو آپ کے پاؤں خاک آلود تھے اور بال پریشان تھے، چہرہ مغموم تھا اور آنکھیں اس طرح سرخ تھیں جیسے گریہ فرماتے رہے ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ قبلہ آپ رات کے اس وقت تنہا کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ کے دشمن دوستوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ ہم تو سخت پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا محافظ میرے دشمنوں پر بھی غالب ہے اور میں تنہا بھی نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے۔ جبرائیل ہی حکم رب جلیل سے مجھے میدان کربلا میں لے گیا تھا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی ضروریت کے مقام شہادت دیکھے۔ مقتل حسین علیہ السلام پر کافی دیر تک بیٹھ کر روتا رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر خاک کربلا ہے جو میرے سر خاک کربلا ہے کہ جو میرے سر اور بالوں میں بھی موجود ہے، اور میرے پاؤں بھی خاک کربلا ہی سے آلودہ ہیں۔ یہ تیرے لیے میں کچھ خاک کربلا بھی لایا ہوں۔ پہلے تیرے پاس جو خاک کربلا ہے وہ ملائکہ دے کر گئے تھے، اب میں خود مقتل حسین علیہ السلام سے اٹھا کے لایا ہوں۔ اسے بھی اسی خاک میں ملا کر رکھ دے۔ جس دن یہ خاک خون ہو جائے سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جس دن امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور عازم عراق ہوئے، اس کے بعد میں روزانہ 3 مرتبہ خاک کربلا کو دیکھا کرتی تھی، نماز صبح کے بعد، نماز ظہرین کے بعد اور نماز مغربین کے بعد۔ یوم عاشور کی صبح کو خاک کربلا ہی تھی، لیکن جب ظہرین عاشور کے بعد میں نے شیشی کو دیکھا تو اس میں خاک کی جگہ خون جوشزن تھا، جیم واو شین زے نون جوشزن تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے وا محمدہ اور وا علیہ کے بین نکلے، مگر میں فوراً اپنے پر صرف اس لیے قابو میں نے پا لیا کہ اگر اموی گورنر کو شہادت حسین علیہ السلام کا پتہ چل گیا تو وہ عید منائیں گے، کم از کم میرے ذریعے تو انہیں پتہ نہ چلے۔ میں نے وہ وقت نوٹ کر لیا، اور بعد میں جب شہادت فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع ملی تو وہ وہی وقت تھا کہ جب خاک خون میں بدلی تھی۔ چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے تعزیت ملائکہ، لکھا ہے ارشاد، کتاب کا نام ارشاد، اس میں جناب سلیمان سے مروی ہے کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ارض و سما میں کوئی فرشتہ ایسا نہ رہا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسین علیہ السلام پر مبارکبادی کے علاوہ تعزیت نہ پیش کی ہو۔ فرشتے نے قاتلین امام حسین علیہ السلام پر لعنت کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاک کربلا میں بھی پیش کی۔ البتہ ہر فرشتہ مختلف مقام سے خاک اٹھا کے لایا تھا۔ کسی نے ذوالجناح سے زمین پر آنے کی جگہ سے خاک پیش کی، کسی نے مقتل تک جانے کے لیے اسی جگہ رکوع کیا تھا۔ ان مقامات میں سے کسی مقام کی خاک پیش کی، کسی نے ہم شکل نبی کے ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے خاک پیش کی۔ جناب سلیمان سے روایت کرنے والا عبد الرحمن غنوی کہتا ہے کہ میں سلیمان سے سنی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد کرتا تھا اور قاتلین حسین علیہ السلام کا انجام دیکھتا تھا تو مجھے حرف بحرف صداقت دعا پر یقین ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میرے حسین کی رسوائی چاہنے والے کو رسوا کر دے، اے اللہ میرے حسین علیہ السلام کے قاتل کو قتل فرما، اے اللہ جو میرے حسین کو ذبح کرے گا تو بھی اسے ذبح کرنا، اور اے اللہ میرے حسین کے قاتل کو اس کی خواہش سے نفع اندوز نہ فرمانا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ قسم بخدا یزید سے لے کر قتل حسین میں شریک ہونے والے ادنا ترین فرد تک ہر ایک کا انجام میری نگاہوں میں ہے۔ یزید تو قتل شبیر کے بعد انتہائی کم عرصہ رہا اور عین عالم شباب میں واصل جہنم ہوا، رات کو تندرست سویا اور صبح کو مردہ پایا گیا۔ اس کا چہرہ اس قدر سیاہ اور مسخ ہو گیا تھا کہ پہلی مرتبہ تو پہچانا بھی نہ گیا۔ دیگر جو افراد انتقام مختار سے بچ گئے تھے وہ یا پاگل ہو گئے تھے یا جزام میں مبتلا ہو گئے تھے اور یا مبروس ہو گئے تھے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جنون جزام اور برس
ان کی نسلوں میں وراثت بن گئی تھی اور ان لوگوں کا ذریعہ تعارف یہی ہوتا تھا کہ یہ شخص فلاں قاتل حسین کا بیٹا یا پوتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ نمبر 5، سرخ رنگ کی مٹی۔ لکھا ہے کتاب امالی توسی میں ام المومنین زینب کے غلام زید سے مروی ہے کہ مجھے ام المومنین نے بتایا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں سو رہے تھے اور مجھے فرمایا تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا۔ اتنے میں شہزادہ حسین آ گئے۔ میں کافی دیر تک تو اسے بہلاتی رہی، پھر میں کسی کام میں مصروف ہوئی اور شہزادہ اندر چلا گیا۔ جو ہی مجھے احساس ہوا تو میں جلدی سے اندر آئی تاکہ حسین کو باہر لاؤں۔ دیکھا تو حسین علیہ السلام سینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چوم چوم کر رو رہے تھے اور مجھے فرمایا، زینب میں نے تجھے یہ کب کہا تھا کہ میرے ان جگر پاروں سے کوئی آئے تو اسے روک دینا؟ میں نے عرض کیا، قبلہ آپ تو رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں زینب، ابھی جبرائیل مجھے یہ خاک کربلا دے کے گیا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ سرخی مائل مٹی تھی۔ میں نے عرض کیا، قبلہ یہ کیسی خاک ہے؟ تو آپ نے فرمایا، زینب یہ میرے اس حسین کی مقتل کی خاک ہے جو مجھے ابھی جبرائیل دے گیا ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ کیا حسین شہید ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں زینب، شہید تو ہم سب ہوں گے، لیکن جس بے دردی سے میرا یہ حسین شہید ہوگا وہ صرف اسی کا حصہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا، قبلہ حسین علیہ السلام کو یہودی شہید کریں گے یا عیسائی یا مشرکین مکہ؟ تو آپ نے فرمایا، زینب ظاہراً تو حسین کو شہید کرنے والے مسلمان ہی ہوں گے، لیکن باطناً انہی تینوں گروہوں کے وہ افراد ہوں گے کہ جنہوں نے صرف اپنی جان اور مال کے خوف سے کلمہ پڑھا ہوگا اور اسلام صرف ان کی زبانوں تک ہی محدود ہوگا۔ آئیے 6 نمبر پہ پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے خاک کربلا بدست میکائیل۔ تفصیلات ہیں کتاب امالی توسی میں سالم ابن جعدہ جیم عین دال ہے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میکائیل نے ذات احدیت سے سرور انبیاء کی زیارت کی اجازت مانگی۔ اجازت ملی، میکائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا۔ باتوں کے دوران امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کو گلے لگا لیا اور اپنی گود میں بٹھا کر گلوئے حسین کے بوسے لینے لگے۔ میکائیل نے عرض کیا، قبلہ کیا حسین علیہ السلام آپ کو بہت زیادہ عزیز ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میکائیل اپنی جان کسے عزیز نہیں ہوتی؟ میکائیل نے عرض کیا، قبلہ میرے پاس مقتل حسین کی کچھ خاک ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں، جب یہ خون بن جائے تو شہادت حسین کی علامت ہوگی۔ آپ نے وہ خاک میکائیل سے لے کر ام المومنین ام سلمہ کو دے دی اور فرمایا کہ اسے محفوظ رکھنا، تجھے شہادت حسین علیہ السلام کی اطلاع دے گی۔ 7 نمبر پہ ہیڈنگ ہے ندائے قدرت۔ تفصیلات ہیں کتاب کامل الزیارت میں جناب سیدہ سے منقول ہے کہ ایک دن سرور انبیاء میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حسین علیہ السلام آپ کی گود میں تھے اور آپ بوسے لے رہے تھے کہ یک لخت گریہ فرما کر سجدے میں گر گئے۔ میں نے عرض کیا، بابا جان خیریت تو ہے؟ اتنی مسرت کے بعد یہ گریہ کیسا؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹی ابھی جب میں حسین علیہ السلام کو چوم رہا تھا تو ندائے قدرت آئی کہ ذات احدیت نے مجھ سے سوال کیا، اے محمد کیا حسین بہت پیارا ہے؟ میں نے عرض کیا، بار الہ حسین میری روح ہے اور روح کسے پیاری نہیں ہوتی؟ تو ذات احدیت نے فرمایا کہ محمد تجھے میرا یہ عطیہ مبارک ہو، میری تمام برکتیں، رحمتیں اور رضائیں اس کے لیے ہے، اور میری تمام لعنت، غضب اور عذاب اس کے قاتلوں کے لیے ہے۔ اسے میں نے اولین و آخرین میں سید الشہداء بنایا ہے، یہ جوانان جنت کا سردار ہے اور اس کا باپ اس سے افضل اور بہتر ہے۔ میری طرف سے اپنے حسین علیہ السلام کو بشارت دے دے، میں نے اسے علم ہدایت اور مینار اولیاء بنایا ہے، علم ہدایت اور مینار اولیاء بنایا ہے۔ یہ میرے دین کا محافظ اور میری مخلوق کا شاہد عادل ہے، میرے علم کا مخزن اور جمیع اہل سماع و ارض بشمول جن و ملک تمام کے لیے میری طرف سے حجت ہے۔ اور اب چلتے ہیں 8ویں ہیڈنگ پر، ہے کہ جناب زہرا کو خبر شہادت۔
تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کتاب تفسیر فرات میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ سے حسین علیہ السلام لے لیا اور آپ کے گلے کا بوسہ لیا اور فرمایا اللہ تیرے قاتل پر لعنت کرے، اللہ تیرے لباس اتارنے والوں پر لعنت کرے، تیرے خلاف فوج کشی کرنے والوں کو اللہ عذاب علیم سے دوچار کرے، تیرے قاتلوں اور ظالموں کا مقدمہ میں خود دربار خالق میں پیش کروں گا. جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹی مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب نہ میں ہوں گا، نہ تو ہوگی، نہ علی علیہ السلام ہوں گے اور نہ حسن ہوں گے، تنہا حسین علیہ السلام ہوں گے اور اس کے چند ساتھی ہوں گے، چند اقربا ہوں گے اور ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں فوجیں ہوں گی. تیرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو میدان موت کی طرف لے جایا جائے گا. یہ اسی طرح مینارے ہدایت ہوں گے جس طرح تاریک رات میں درخشندہ ستارے. میں اس وقت بھی چشم نبوت سے ان کی لشکرگاہ، ان کے خیام کی ترتیب اور ان کی ایڑیوں کی رگڑنے سے اڑنے والی مٹی دیکھ رہا ہوں. بی بی نے عرض کیا بابا جان یہ جگہ ہے کہاں جس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بیٹی اس مقام کو کربلا کہتے ہیں. واقعاً ہے ہی مقام کرب اور بلا. میری امت کے بدماش ان کے خلاف خروج کریں گے. اگر ان لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی جملہ اہالیان ارض و سما مل کے شفاعت کریں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. وہ لوگ ہمیشہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. بی بی نے عرض کیا بابا جان کیا میرا یہ حسین وہاں شہید ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیٹی تیرا یہ حسین وہاں شہید ہوگا اور اس طرح شہید ہوگا کہ حسین سے پہلے حسین کی طرح کوئی شہید نہ ہوا ہوگا اور نہ کوئی بعد از حسین اس طرح شہید ہوگا. شہادت حسین علیہ السلام پر ارض و سما روئیں گے، جن و ملک گریا کریں گے اور وہ ہوش و طہور ماتم کریں گے، پہاڑ اور سمندر غمزدہ ہوں گے اور پھر اللہ ہمارے محبوں کا ایک گروہ پیدا کرے گا. کرۂ ارض پر سے معرفت خدا اور ہمارے حقوق کا تحفظ تنہا وہی جماعت کرے گی. کرۂ ارض پر اس مخصوص گروہ کے سوا ہمارا نام تک لینے والا کوئی نہ ہوگا. وہ لوگ تاریکی ضلالت میں چراغ ہدایت ہوں گے. ان لوگوں کو حق شفاعت ہوگا. کل وہی میرے حوض سے میرے ہاتھوں پانی پی سکیں گے. جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کی پیشانی کے نور اور سینے پر داغ ماتم کی علامت سے پہچان لوں گا. بیٹی اس جماعت کا کتنا مقام ہوگا کہ ہر فرقہ اپنے امام کی تلاش میں ہوگا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائکہ کے ساتھ ان کی تلاش میں ہوں گا. انہی کی بدولت زمین قائم ہوگی اور انہی کی بدولت آسمان سے بارش برسے گی. یہ سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے انا للہ پڑھا اور ہائے بیٹا کہہ کر رونے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی تیرا حق ہے کہ تو رو، لیکن یہ تو تجھے معلوم ہے کہ اہل جنت میں سے افضل شہداء ہی ہوں گے. یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی جان اور مال راہ خدا میں قربان کی، کچھ کو قتل کیا اور پھر خود راہ خدا میں شہید ہوئے. بیٹی آخر اس دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہونے کی خاطر کوئی صورت تو ضروری ہے، یا بستر کی موت یا میدان جنگ کی موت. اے دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا عظیم وقت ہوگا جب میدان محشر میں تو حکم کرے گی اور تیرے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی. وہ کتنی عظمت کا مقام ہوگا جب تیرا یہی بیٹا حاملین عرش کے پہلو بپہلو کھڑا ہوگا. اور تیرے لیے کتنی عزت کی گھڑی ہوگی جب آدم سے عیسیٰ تک اور میری امت کا ہر فرد تیرے باپ کی شفاعت کی درخواست کریں گے، مگر میں اپنے حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر شفاعت سے انکار کر دوں گا.
وہ کتنے فخر کا مقام ہوگا جب تیرا شوہر اپنے موالیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور دوسروں کو پرے دھکیل رہا ہوگا۔ وہ کتنے مبارک لمحات ہوں گے کہ جب تیرے شوہر کے حکم سے جہنم تیری ذریت کے دشمنوں کو اپنے شعلوں کی لپیٹ میں لے رہی ہوگی، اور وہ کتنے سعید لمحات ہوں گے جب اللہ تجھ سے فرمائے گا کہ میری زہرا کنیز اپنے محبوں اور موالیوں کو لے کر جنت میں چلی جا۔ زہرا، تو دیکھے گی کہ تیرے شوہر نے اپنا مقدمہ دائر کر رکھا ہوگا۔ اللہ تیرے شوہر اور تیری ذریت کے قاتلوں کو میدان محشر میں ایک صف میں کھڑا کرے گا، اور مجرم وغیر مجرم ان پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ بیٹی، کتنا عظیم ہے تیرا حسین کہ جس کی شہادت پر حور و غلماں اور ملائکہ گریہ کریں گے۔ بیٹی، کتنی خوش نصیب ہے تو کہ قیامت میں تیرے اور تیری ذریت کے زائر اللہ کی ضمان اور امان میں ہوں گے۔ بیٹی، کتنی خوش بخت ہے تو کہ تیری ذریت کے زائرین کو وہی اجر ملے گا جو بیت اللہ کے زائرین کو مل رہا ہوگا۔ بیٹی، کتنی سعادت مند ہے تو کہ تیرا اور تیری ذریت کا موالی اپنے بستر پر بھی شہادت کی موت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اور پھر آپ نے جناب سیدہ کی پیشانی اور سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ بیٹی، میں، تیرا شوہر، تو اور تیری معصوم ذریت سب ہی شہید ہوں گے اور جنت میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے۔ اور بی بی نے آنسو صاف کر کے عرض کیا، الحمدللہ علی کل حال۔ سامعین، یہاں پہ ہم نے 8 ہیڈنگز پڑھ لی۔ اگلی نشست میں 9ویں ہیڈنگ سے آغاز کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔